کیا حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹے نے اپنی بہن سے شادی کی تب نوع انسانی کی نسل چلی؟ اس حوالے سے دیگر علماء کرام اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو چلیے آئیے آج کی ویڈیو کی جانب بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کی کیا رائے ہے کہ ایک بھائی نے اپنے بہن سے شادی کی تب انسانیت کی نسل چلی۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور بعد میں اس پہ تبصرہ اور باتیں کرتے ہیں۔ جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنا دیا، یعنی سیدہ حوا۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ حدیث ہے، دونوں کتابوں میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یعنی سیدہ حوا پیدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، اور وہ جوڑا بن گیا ان کا۔ اور پھر اس جوڑے سے کیا ہوا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ہم نے مرد و عورت کے اس جوڑے سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں اس زمین کے اوپر پھیلا دیے۔ اس کی تفصیل ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی کہ یہ کس طریقے سے ہوا، البتہ سابقہ جو ہمارے پاس نالج ہے اسرائیلی روایات کی شکل میں جیوز اور کرسچنز کے ہاں، اس سے ہمیں تھوڑا بہت اس کا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام، ان کے ہاں ایک جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا اور ایک جوڑا شام کے وقت، اور وہ بڑے مختصر وقت میں جوان بھی ہو جاتے تھے، چونکہ اللہ نے اب سٹارٹ تو لینا تھا نا، سٹارٹ کے وقت تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی پرفارم ہونی تھی نا۔ اور پھر جو صبح کے وقت جوڑا ہوتا تھا نا، اس کا کراس شام والے جوڑے کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی صبح کے وقت جو لڑکا تھا اس کا نکاح شام والی لڑکی کے ساتھ، اور جو شام والا لڑکا ہے اس کا صبح والی لڑکی کے ساتھ، اس طرح کراس ہوتا تھا۔ اور جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو بہن اور بھائی والا رشتہ ہے، جو پہلے اس وقت میں ظاہر ہے کہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس کو آغاز کرنے کے لیے وقتی طور پر حلال تھا، اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ وہ ابدی حرمت والے رشتے کون کون سے ہیں وہ بھی سورۃ النساء میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت ایک جوڑا اولاد کے طور پر عطا فرماتا تھا اور ایک جوڑا شام کے وقت۔ جو جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا اس کا جو میل ہوتا تھا یعنی لڑکا، اس کی شادی جو ہے وہ شام کو پیدا ہونے والی فیمیل کے ساتھ ہوتی تھی، لڑکی کے ساتھ، اور جو شام والا لڑکا ہوتا تھا اس کی شادی جو ہے وہ صبح پیدا ہونے والے جوڑے میں جو ساتھ لڑکی ہوتی تھی اس کے ساتھ۔ اب یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اس کو پسند تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو اپنے نکاح میں لے، جبکہ اس کی اوریجنلی شادی تو حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ چاہتا تھا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میری بہن، میں اس کے ساتھ شادی کروں۔ آدم علیہ السلام کے دو فرزند حابیل اور قابیل، تو ان کا آپس میں الجھاؤ ہو گیا، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ معاملہ یہ تھا کہ جو سلسلہ تھا بقائے نسل انسانی، افزائش نسل انسانی اور فروغ نسل انسانی کے لیے، وہ یہ تھا کہ چونکہ ایک ہی باپ کی اولادیں تھیں، تو جب ولادت ہوتی تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی، تو یہ بیٹا اور بیٹی جو ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کے بعد جو دوسرے بیٹے اور بیٹی پیدا ہوتے تو ان کا مخالف سمت نکاح ہوتا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی تھی، قابیل اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، لیکن چلو تم قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا اس سے نکاح کر دیں گے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ دونوں بھائیوں کا آپس میں اس لیے لڑائی ہوئی تھی کہ آدم علیہ السلام کے دور میں ایک ہی حمل سے ایک بھائی اور ایک بہن پیدا ہوتے تھے، اور دوسرے حمل سے پھر بہن بھائی پیدا ہوتے تھے، تو ایک حمل کے بھائی کو دوسرے حمل کی بہن کے ساتھ نکاح ہو جاتا تھا۔ قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہونے والی ذرا خوبصورت تھی، قابیل نے بجائے حابیل کی بہن سے نکاح کرنے کے اس نے کہا میں نے اپنی بہن سے جو میرے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہے اسی کے ساتھ میں نے نکاح کرنا ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہوا تو آپس میں فیصلہ کیا گیا کہ تم دونوں، اس دور میں بہن بھائیوں کا نکاح ہو سکتا تھا،
اس دور میں بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح جائز تھا شریعت آدم علیہ السلام میں. تو فیصلہ یہ ہوا کہ تم حابیل اور قابیل آپس میں رب کے ایک صدقہ پیش کرو، اور صدقہ جو ہے وہ پیش کرو. جس کا صدقہ قبول ہو گیا وہ جو ہے وہ اس خوبصورت بہن سے نکاح کر لے گا. یہ واقعہ، یہ روایت بنی اسرائیلی روایات میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے. اسلامی جو آثار ہیں، اسلامی ہمارے پاس جتنے بھی ریفرنسز یا اعتماد کرنے والی چیزیں ہیں، ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے یہ واقعات ہم بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کو سچا سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ یہ جھوٹا ہیں تو اس کو چھوڑ دو. نہ اس کی سچ بیان کرو نہ اس کا جھوٹ. اللہ یہ سوال ہے، ایک ہے آدم، دوسری ہے جناب حوا. غیروں کے عقیدے سے مجھے کوئی مطلب نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ صبح بیٹا پیدا ہوتا تھا، شام کو بیٹا، 3 دن بعد جوان ہو جاتے تھے، پھر ان کی آپس میں شادی ہو جاتی تھی. جو بہن اور بھائی سے پیدا ہو وہ حرامی ہوتا ہے، یعنی جس کی ماں اس کی پھپھی بھی ہو. یہ ہے یزیدی شریعت. اللہ خالق غیرت ہے. لن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا. اللہ فرماتے ہیں میرے قانون بدلتے نہیں. جو شروع سے حلال وہ آخر تک حلال، جو شروع سے حرام وہ آخر تک حرام. اب تو بتا کہ تیری نسل چلی کیسے؟ واحد مذہب اہل بیت جس میں حرام کی گنجائش نہیں. اللہ نے شیش کے لیے حور نازل کی. پھر آدم علیہ السلام کے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. تو جو لڑکا لڑکی ہوتے تھے ان کو بھائی بہن سمجھا جاتا تھا، اور جو اگلے پیٹ سے ہوں گے لڑکا لڑکی وہ ان کے کزن شمار ہوتے تھے، وہ بہن بھائی شمار نہیں ہوتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے نسل بڑھانے کے لیے قانون بنایا تھا. اس کے بعد جب چچا ماموں پیدا ہو گئے اور وہ کزن وجود میں آ گئے تو پھر جڑواں بہن بھائی کا سسٹم ختم کر دیا گیا. کہ مجلس کو مکمل فیل تصور نہ کیا جا سکے. بسم اللہ سرکار، آپ زندہ و سلامت رہے. حسب اور نسب یہ پہچان ہوتی ہے. حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس میں اگر آپ کو ناموں کی پہچان نہ ہو سکے کہ ان میں سے قاتل کون ہے مقتول کون ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا قاتل والی کاف جس کے نام پہ ہے وہ قاتل ہے قابیل. اس نے حابیل کو قتل کر دیا. پھر خدا نے آدم کو 2 بیٹے دیے، ایک کا نام شیس، ایک کا نام یافس. شیس اور یافس سے حضرت آدم کی نسل چلی. ان کے لیے اللہ نے جنت سے 2 حوریں اتاری، ایک کا نام نزلہ، ایک کا نام منزلہ. شیس اور یافس کی نسل دنیا میں قائم ہو گئی. شیس کو اللہ نے 12 بیٹے دیے اور یافس کو اللہ نے 12 بیٹیاں دی. ان دونوں کی خاندانوں کی آپس میں شادیاں ہونی شروع ہو گئی اور نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گئی. شیس اور یافس سے نسل انسانی چلی. پھر یافس کی نسل سے خدا نے آگے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. یافس کا ایک بیٹا نبی بنایا جسے انوش کہا گیا. انوش کے ایک بیٹے کو نبی بنایا جسے کنان کہا گیا. کنان کا بیٹا نبی ہوا جسے مہلائیل کہا گیا. مہلائیل کا بیٹا نبی ہوا جسے ال کہا گیا. ال کا بیٹا نبی ہوا جسے ید کہا گیا. ید کا بیٹا نبی ہوا جسے اخنوک کہا گیا. اخنوک کو ادریس کہتے ہیں. یہ جناب ادریس اس دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے تہذیب انسانیت کا آغاز کیا. جناب ادریس کی زندگی، جناب ادریس کے بارے میں مکمل مجلس پڑھی جا سکتی، لیکن میں بڑی جلدی گزرنا چاہتا ہوں. جناب ادریس وہ ہے سب سے پہلے، یہ جو زراعت ہے، یہ جو آپ آج کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے جناب ادریس نے شروع کی. گنتی سب سے پہلے ادریس نے ایجاد کی. ستاروں کا علم سب سے پہلے زمین پہ جناب ادریس نے پہنچایا. سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو انسان کپڑے پہنتا ہے اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ ادریس نے سکھایا. تو پیارے محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں. ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.